كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توحید و سنت کانفرنس میں آئے ہوئے مرکز ابوالکلام آزاد جامعہ اسلامیہ سنابل کے تمام ذمہ داران اور اساتذہ، تمام عامدین ملت، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام باوقار حاضرین، موجودہ اقتصادی بحران اور اس کا حل، کرنٹ اکنومیکل کرائسس اینڈ اٹس سولوشن، یہ موضوع آپ کے سامنے اعلان ہوا ہے. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اقتصادی بحران اس سے مراد کیا ہے. ہر زمانے میں انسانیت نے بحران کے مختلف شعبہ زندگی میں نشیب و فراز دیکھے ہیں، لیکن جس بحران کی بات میں آج چھیڑ رہا ہوں اس کی شروعات ایک مؤثر کن انداز میں 2007 سے ہوئی ہے، فائنانشیل کرائسس سے، جسے آپ جانتے ہیں. مہنگائی جس کی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں غربت، افلاس اور بھوک مری آپ روزانہ آئے دن اخبارات میں پڑھتے، نیوز چینلز کے ذریعہ سن رہے ہیں. فائنانشیل کرائسس کا اس میں بہت اہم رول ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو رپورٹیں بتا رہی ہیں، جیسا کہ یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی رپورٹ کے مطابق 2007 کے بعد اقتصادی بحران کی وجہ سے خودکشیاں 4 گنا زیادہ ہو گئی ہیں. اس سے پہلے کی جو شرح تھی اس سے 4 گنا زیادہ بڑھوتری ہو گئی ہے. اقتصادی بحران، چلتی پھرتی کمپنیاں دیکھتے دیکھتے زمین پر گر پڑی. اچھی فیکٹریوں نے بس کچھ ہی لمحات میں اپنی سانسیں بند کر دی. ان فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے بہت سارے ورکرز نے اپنے آپ کو موت کا جام پلا دیا. اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جن کا ایمان اپنی فائنانس پر تھا، جن کا ایمان اپنی اقتصادیات پر تھا، انہوں نے پھانسی کے پھندے کو دیکھتے دیکھتے گلے لگا لیا. یہ اقتصادی بحران، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا اور آئے دن پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک اہم سبب میرے بھائیوں آپ اسے نوٹ کر لیں کہ دنیا کے اندر مختلف شعبہ زندگی میں جب بھی بحران آیا ہے تو اس کی ایک مین وجہ رہی، اور وہ وجہ ہے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے فطری قانون سے بغاوت، اپنے خود ساختہ قوانین کی اجارہ داری،
اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے قوانین سے نفرت اور دوری، جب بھی انسانیت نے اللہ کے فطری قوانین سے بغاوت کی ہے تو بحران کا منہ دیکھا ہے، اور آج بھی وہی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فطرت سے بغاوت کیا ہے جو انسانیت نے کیا ہے، اور آج اتنے بڑے فائنانشیل کرائسس کے پیچھے اس بڑے چھجے کے نیچے وہ گھٹ رہی ہے، کیا ہے وہ غیر فطری کام؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم انسانوں کے جینے کے لیے 3 ضروری چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں مہیا فرمائی: خوراک، لباس، رہائش، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ اصل میں یہ ضرورتیں تھیں ہم انسانوں کی، لیکن انسانوں نے اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق ان کو اپنا ہدف اور مقصد اصلی بنا لیا۔ کیا مطلب؟ ہم انسانوں کا مقصد حقیقی ہے اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کو نافذ کرنا۔ اذان ہو جائے تو اب چاہے وہ ہمارے باس ناراض ہو جائیں، ہماری تجارت بند ہو جائے، ہمیں اپنی جاب چھوڑنی پڑے، ہمارے بیوی بچے کیوں نہ ناراض ہو جائیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں مسجد جانا ہے۔ مقصد ہے ہمارا۔ ہر قسم کا خسارہ ہمیں برداشت ہے۔ جب یورپ اور امریکہ کے مارکیٹ نے اپنے اس فائنانس کو اپنا مقصد حقیقی بنا لیا تو خود ساختہ قوانین ان کے سامنے آئے۔ ایک نظام آیا، سرمایہ دارانہ نظام، جس کا فلسفہ یہ تھا کہ سرمایہ کارو، تم اپنے مال کے مختار کل ہو، جو چاہو کرو، جس طرح چاہو ان مظلوموں کا گلا گھوٹو، مزدوروں کے پسینے سے کھیلو، ان کا خون بہاؤ، تمہاری اجارہ داری، یہ پیسے تمہارے ہیں، مختار کل ہو، چاہو تو مسجدیں بنوا دو، مدرسوں کو دے دو، اور چاہو تو جاؤ بیئر بار کھول دو، جاؤ طوائف گیری کے اڈوں کو فروغ دو، چلاؤ، تمہارا حق ہے، تم اس کے اجارہ دار ہو۔ یہ نظام رفتہ رفتہ عوام نے اس کو سمجھا اور خیر بات کہا۔ آج بھی کہیں کہیں اس کی رمق باقی ہے، ظلم کی انتہا تھی اس میں۔ اسی طرح ایک دوسرا نظام آیا، اشتراکیت، کمیونزم۔ جب اس نے دیکھا کہ عوام اس سے برگشتہ ہو رہی ہے، سرمایہ دارانہ نظام شاید اپنے پاؤں نہ جما سکے، آؤ عوام کو یہ باور کراؤ، ہم تمہارا حق تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف آؤ، ہماری فیکٹریوں کی طرف آؤ، ہمارے کارخانوں کی طرف آؤ، ہمارے مصنوعات کو اپنے لیے ذریعہ معاش بناؤ، تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان ملے گا، آؤ کھاؤ کماؤ، دیں گے ہم تمہیں حق۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کمیونزم نے بھی جو کچھ کیا وہ ظلم کی دوسری انتہا تھی۔ اس نے تو ان مزدوروں کو بندھوا غلام بنا لیا۔ تم جتنی بھی محنت کرو، 24 گھنٹے جاگ کر کے تم دوڑتے رہو، کرتے رہو، لیکن ملنے والا جو تمہیں ہے صرف تمہاری روٹی، تمہارا سال بھر کا کپڑا اور تمہیں رہنے کے لیے ایک سائبان۔ اس سے زیادہ کے مالک تم نہیں ہو سکتے ہو۔ جو کچھ پروفٹ آئے گی اس کے ذمہ دار، اس کے مالک ہم حکومت کے چند کارندے ہیں۔ گویا تمام فیکٹری کے مزدور بندھوا غلام کمیونزم کے مطابق، اور حکومت کے چند کارندوں کے اس میں ہے قوم کی قسمت، قوم کی قسمت کے مالک۔ یہ بھی ظلم کی دوسری انتہا تھی۔ اس طرح عوام نے اس کو بھی لعنت و ملامت کرتے ہوئے اس سے منہ پھیر لیا۔ آج بھی چائنا کے اندر مختلف اصلاحات کے ساتھ کمیونزم کے اندر جو اصلاحات انہوں نے کیا اس کے مطابق اس کی رمق آج ہے، چل رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک نظام تھا جس نے عوام پر ظلم و زیادتی کی، اور عوام نے خیر بات کہا اور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ آئے دن پڑھتے ہیں۔ یورپ میں کیا ہوا؟ یورپ نے بھی سرمایہ دارانہ نظام جیسی ایک عمارت کی بنیاد ڈالی، اور اس کے فاؤنڈیشن میں جو ان کی بڑی اینٹ تھی اس کا نام ہے انٹریسٹ، سود، جس نے سکھایا ہے کہ اے مالدارو غریبوں کا خون چوسو، تم بڑی مچھلی ہو، چھوٹی مچھلی کو نگلنے کا حق ہے تمہیں۔ سودی نظام پر انہوں نے اپنے عمارت کی بنیاد رکھی، اپنے اقتصاد کی بنیاد رکھی۔ اس لیے ہوا یہ کہ اس سے بھی ایک مارکیٹ وجود میں آ گئی، سودی مارکیٹ۔ ایک آدمی جا کر کے اپنی ضرورت کے لیے لون نکالتا ہے بینک سے، یورپ کے بینک سے ایک آدمی لون لیتا ہے انٹریسٹ بیسڈ، جا کر اس مارکیٹ میں دوسرے کو بیچتا ہے، وہ دوسرا تیسرے کو بیچتا ہے۔ یہ تمام لون صرف پلاسٹک کا ایک کاغذ ہے،
لون بیچا جا رہا ہے، ایک نے لیا دوسرے کو بیچا، دوسرے نے لیا تیسرے کو دیا، تیسرے نے لیا چوتھے کو دیا، انٹریسٹ آئے گا اس سے کھاؤں گا کماؤں گا، چوتھے پانچویں تک یہ لون پہنچتے پہنچتے اس کی تجارت و بزنس لاس ہو گئی، اس کا دیوالیہ نکل گیا، اس لیے اس کے سلسلے سے جڑے ہوئے 3-4 لوگ جو تھے سب بیٹھ گئے۔ اب یہ بینک کو واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں، ایسے لگا جیسے گویا ایک غبارہ پھلایا تھا یورپ نے اور بس ایک سوئی لگی، اس چبھ گئی اور سارا غبارے کی ہوا نکل گئی، بیٹھ گئی، دھڑام سے ان کی مارکیٹ نے آ کر کے زمین بوس اپنے آپ کو کر دیا۔ اسی کا نام ہے اقتصادی بحران۔ اسلام اگر اقتصادی بحران کا کوئی حل ہے تو وہ ہے اسلام، اور اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ وہ اسلام جس نے ہم انسانوں کو، اپنے ماننے والوں کو، نہ تو راہبوں کی طرح یہ سکھایا کہ مال سے نفرت کرو، اور نہ ہی سرمایہ دارانہ نظام کی طرح ہمیں یہ بتایا کہ اس دولت کی پوجا کرو، پرستار بنو۔ نہیں، کیا سکھایا؟ کہا تم اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اسلام کے متوالو اللہ کے حلال کردہ ذرائع کو اپنا کر روزی تلاش کرو۔ تلاش کرنے کی ترغیب قرآن نے دی۔ چنانچہ آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو اے انسانوں اللہ کا فضل اور روزی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، بکھر جاؤ اللہ کی زمین میں۔ ابھارا اسلام نے، لیکن وہیں پر اسلام نے دیکھا کہ کچھ ایسے طریقے ہیں جو سماج اور سوسائٹی کے انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بین کر دیا، قدغن لگا دی، ڈیوائیڈر ان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا دیکھو دھوکہ دڑی کا جو بھی راستہ ہو سکتا ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 101، من غشنا فلیس منا، جو بھی دھوکے بازی سے سودا اور لین دین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح یہی اسلام اور اس کا اقتصادی نظام ہے جس نے یہ سکھایا ہے کہ انسانوں، سرمایہ دار جو سرمایہ کماتا ہے اور یورپ کا وہ سرمایہ دار جو یہ سمجھتا تھا میں مختار کل ہوں، اے اسلام کے ماننے والو، یہ مال تو تم کماؤ لیکن دھوکے بازی سے پاک رہو، اور دیکھو یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں آئے گا تم اس کے عارضی مالک ہو، یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم یہ مال کماتے ہو تو اس میں اللہ کا بھی حق ہے جسے ادا کرنا ہے، اس میں انسانوں کا بھی، اس کے غریبوں کا حق ہے جسے ادا کرنا ہے، تو آؤ اسے دو۔ اللہ سورہ نور سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں کہتا ہے وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، آؤ ان غریبوں میں بانٹو ان کا حق اس مال سے جو اللہ کا ہے، جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے، اگرچہ تم سرمایہ دار ہو لیکن عارضی ملکیت ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے جو اکیلا ہے۔ اس کے اصول یہ ہیں کہ تم اللہ کا حق بھی ادا کرو، اس کے بندوں پر بھی خرچہ کرو، اور دیکھو خرچ کرنے سے یہ گھٹے گا نہیں، بڑھے گا۔ یورپ کو یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر خرچہ کروں دوں اور مال بڑھتا بھی رہے۔ جی ہاں، اسلام نے اپنے مالنے والوں کو یہ منطق سکھائی، یہ عقیدہ دیا، خرچہ کرو اللہ تم پر خرچہ کرے گا، بڑھے گا تمہارا مال۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 276 میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا انٹریسٹ کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ارے بھائی ایک لکیر ہے، اب اگر کوئی کہے کہ اس سے بڑی لکیر کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، تو دوسری بڑی لکیر کھینچ دو۔ یہ سرمایہ دار سمجھتے تھے ہمارا سرمایہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ایسی ڈیزیزز میں ان کو گرفتار کر دیا کہ وہ کینسر کے شکار ہو گئے، وہ مختلف بیماریوں میں اس طرح گھر گئے کہ ان کا سارا سرمایہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ ملکیت ہماری تھی تو کیا ہوا۔ لیکن اگر تم اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہو، یہ ڈیزیز اللہ بچائے گا، آنے والی آفتیں مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین جو کچھ آپ کو دے رہا ہے، اگر اللہ کا حق ادا کرو گے، اس کے غریبوں، محتاج، فقیر، یتیم اور بیواؤں کا حق دیتے رہو گے، اللہ بڑھائے گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ یہ فلسفہ اسلام نے دیا، لیکن اللہ بھلا کرے ان علماء کا جنہوں نے، میں 55 پہ اپنا خطبہ ختم کر دوں گا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، 55 پہ انشاءاللہ ہم سب لوگ نکلیں گے نماز کے لیے، کیونکہ 55 کے بعد اذان ہوتی ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے جو فلسفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا،
ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ سود ہمارے لیے حلال ہونا چاہیے، اور کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فتویٰ صادر ہو گیا ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ گو بھائیوں کی طرف سے۔ میں ان جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا، میں ان علماء کرام کی پگڑیوں کو اچھالنا نہیں چاہوں گا، لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہارا ریزن یہ ہے اے میرے بھائیوں کہ ٹیکس دینے کی وجہ سے یہ سود ہم پر حلال ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں تم اکیلے تھوڑو ہو، تمام دوسرے غیر دھرم کے لوگ بھی تو ادا کرتے ہیں۔ ایک ہندو ادا کرتا ہے، کرسچن ادا کرتا ہے، جوڈائزم کا ماننے والا ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ دہریہ بھی آپ کے ملک ہندوستان میں اگر جی رہا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، تو یہ ریزن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، حاشا وکلا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان فلسفیوں کا، ان کا معاملہ ہی عجیب۔ کہا جاتا ہے 2 فلسفی بیٹھے تھے، ان کے بیچ میں ایک انڈا رکھا ہوا تھا۔ ایک فلسفی نے پوچھا کہ یہ یہاں پر کتنے انڈے ہیں ابھی؟ دوسرے نے جواب دیا اس وقت 3 انڈے۔ ایک وہ جو رکھا ہوا ہے، اور اسے دیکھ کر جو ایک انڈا ہمارے ذہن میں پیدا ہوا وہ دوسرا ہے، اور اسی انڈے کو دیکھ کر تیسرا جو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا وہ تیسرا انڈا ہے۔ کوئی آدمی قریب سے سن رہا تھا، وہ آیا، کہا ٹھیک ہے میرے بھائیو، یہ بیچ والا جو ایک انڈا ہے مجھے دے دو، میں کھا لیتا ہوں، باقی جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے نا اسے آپ کھا لینا۔ یہ فلسفیوں کا حال ہے میرے بھائیوں۔ وہ لوگ جو سود کو اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے حلال کہنے کا، اسے حلال قرار دینے کا فتویٰ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے فلسفیوں کے جال میں ہمیں پھنسنے سے بچائے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا انٹرسٹ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، قرآن کی دی ہوئی نیوز ہے، رسول اللہ کی سنائی ہوئی خبر ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا ایمان اس پر نہیں، لیکن ہمارا ایمان ان فتووں پر ہے جو یہ فلسفی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے چنگل سے ہم مسلمانوں کو آزاد فرمائے۔ یہ سود، اس کی وجہ سے آج ہم بھی اپنے اسی ملک ہندوستان کے اندر کس قدر بحران کا شکار ہیں، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں لگاتار سود کی حرمت پر کلام کر رہی ہیں۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 275، آیت نمبر 276، آیت نمبر 277، آیت نمبر 278، آیت نمبر 279۔ اسی طرح سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 130 حرمت سود کے بارے میں کلام کر رہی ہے۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 161، سورہ روم سورۃ نمبر 30 کی آیت نمبر 39، تقریباً 8 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے ان لوگوں کی جنہوں نے ان آیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلفین بہانے تلاش کر کے آج امت مسلمہ کے بڑے طبقے کو انہوں نے سود حلال ہے ہمارے لیے کہہ کر کے اپنے نرغے میں پھنسا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، سود یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ اگر آج ہم اس سے چھٹکارا نہیں لیتے ہیں وہ دن دور نہیں ہے، یہ فائنانشیل کرائسس ہم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر اس قدر ہمیں مجبور کر دیں کہ ہم بھی اسی غربت و افلاس اور بھوکمری کے عالم کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ قرآن نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نہیں رکتے، سود لینے دینے سے باز نہیں آتے، تو سن لو تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ لیکن بتاؤ کر سکتے ہو؟ تم اگر سود لیتے ہو، اللہ رب العالمین اگر جنگ کرنے پر آئے مقابلہ کرو گے، کینسر کی ڈیزیز آ جائے گی، تمہیں ایڈز کا مریض بنا دے گا، تمہیں پگھلا دے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، تمہاری یہ دولت جو انٹرسٹ کی وجہ سے آئی ہے تمہارے گھروں میں کچھ کام نہ آئے گی۔ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تم سود کا کاروبار نہ کرو، اور صرف سود کا لین دین کرنے والا نہیں، اس میں ملوث، اس میں انوالو تمام وہ لوگ جو اس سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وعید آئی ہے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1590، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر۔ اس کا مطلب ہر قسم سے، ہر جانب سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں کسی بھی طرح کا انوالومنٹ سود کے لین دین میں نہیں کرنا ہے، گواہ تک نہیں بننا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی وعید کو گویا ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ہم آخر میں اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ، یہ بحران جو سوار ہے
اسلام ہی اس کا واحد حل ہے۔ ہم مسلمانوں کو اسلامی اقتصادی نظام کو سمجھنے اور اسے اپنی سوسائٹیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔